اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ آتے ہیں. زبیر صاحب پلیز پریسائزلی بتا دیں. ابھی ہم اوور آل تو انفلیشن ہے اور ظاہر ہے سارا کچھ بیڑا بہت ہی کام خراب ہے غرق ہے, لیکن ابھی منی بجٹ کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی کون سی پروڈکٹس ہیں پریسائزلی جو عام آدمی آپ کا خانسامہ خریدتا ہو اور جو مہنگی ہوئی ہیں اس منی بجٹ میں, بتا دیں سر. ایک تو خانسامہ شاید کوئی چیزیں خریدتا ہی نہیں ہو, تو گھر میں کھانا کھاتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے مثال کے طور پہ یعنی عام آدمی اور درزی اور ڈرائیور, ایک سن تو لینا خانسامہ اور درزی اور ڈرائیور کہاں سے افیکٹ ہوتا ہے, کیسے افیکٹ ہوتا ہے مہنگائی سے. میں آپ کو بتا دوں دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو جنرل مہنگائی ہوتی ہے اور یہ جو منی بجٹ آئے گا اس کے ڈیوسٹیٹنگ افیکٹ ہوں گے اوور آل مہنگائی کو اوپر لے جانے میں. دوسری چیز یہ ہے کہ مزمل صاحب کے پاس اسٹیٹسٹکس ضرور ہوں گی اور یہ کھلے دل سے ایگری کریں گے کہ دوسرا ریلیشن جو ان کے دوسرے ساتھی ہیں ان کی, میں ان کو نہیں رسپانسبل کہہ رہا, جس طرح اور ایک میں پہلے آپ نے کہا نا کون سا پروڈکٹ ہے جس کی 0 تھی اس کی 17% ہو گیا, جس کی 5% تھی اس کی 17%. لیکن وہ کون سے پروڈکٹس ہیں سر بتائیں نا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ لگژری میں آتے ہیں. سارے پروڈکٹس نا, سارے کون سا ہے جس کا 17 نہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ سارا امپورٹڈ سٹف ہے, برانڈڈ سٹف ہے, تو ٹھیک ہے وہ بندہ جو افورڈ کرتا ہے. لوکل بھی ابھی انہوں نے کہا کہ اچھا اس کا idea of taxing the rich is not a bad idea. The rich should pay taxes. لال مرچ کا پاؤڈر ہے, لال مرچ کا پاؤڈر ہے, لال مرچ کا پاؤڈر ہے. جی میں ایک سیکنڈ, پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ یہ جو امپورٹڈ مڈل کلاس بھی لیتا ہے, لوور مڈل کلاس بھی لیتا ہے, یہ کیا لاجک ہے؟ ایک طرف سے آپ وہاں ادھر ڈیویلیویشن کر کے مارے, دوسری طرف آپ یہاں ٹیکس لگا کے مارے. دوسری بات یہ ہے کہ جنرل زبیر صاحب پریسائزلی بات کر رہے ہیں کہ بالکل جو لوور طبقہ ہے, روٹی, یہ آٹا, جو کہ ویسے ہی بہت مہنگا ہو گیا, میں منع نہیں کر رہا, ابھی منی بجٹ کے کانٹیکس میں میں آپ کو بتا رہا تھا لوور طبقہ. اور بھائی میں آپ کو بتا رہا تھا ایک تو اس کی ریئل ویجز جو ہیں پچھلے 3 سال میں مائنس ہوئی ہیں. یہ مزمل کو بھی پتا ہوگا کہ ریئل ویجز کا مطلب کیا ہے کہ انفلیشن اور جو اس کی انکم میں جو گیپ ہے وہ مائنس میں, مثلا مطلب یہ ہے کہ انفلیشن زیادہ ہے اور اس کی ویج انکریز کم ہے. بالکل میں تو منی بجٹ کے کانٹیکس سے بات کر رہا تھا, باقی تو وہ ہے مہنگائی سے کون انکار کر سکتا ہے بھائی. تو منی بجٹ اچھا چلے, اچھا ایک میں اگر کنسیڈ بھی کر دیتا ہوں, اگر میں کنسیڈ بھی کر دیتا ہوں تو کوئی 17% جب ہوگا, چاہے وہ رچ کلاس لے یا پور لے, اس کا میں آپ کو لاجک بتا رہا تھا نا, اکنامک لاجک بتا رہا تھا. آپ بات کر رہے ہیں جی خانسامہ کیا لیتے ہیں, بھائی میں آپ کو اکنامک لاجک بتا رہا ہوں. جب کاسٹ آف آپریشن ایک امیر آدمی کے لیے مہنگا ہوگا تو وہ پاس آن کیسے کرے گا؟ اگر موٹر سائیکل کی پرائسز بڑھی ہیں, وہ کیوں بڑھی ہیں؟ انٹرسٹ ریٹس بڑھا تھا, ڈیویلیویشن ہوئی تھی, ٹیکسز لگے تھے, اس لیے وہ پاس آن کس کو ہوا؟ 50 cc موٹر بائک عام بندہ لیتا ہے, سائیکل کون خریدتا ہے؟ عام بندہ خریدتا ہے. تو وہ جب آپ اوپر والے کے لیے لگائیں گے تو اس کا پرائس میں افیکٹ آئے گا, کیونکہ کاسٹ بڑھے گی اور وہ پاس آن کرے گا. بڑا سمپل سی لاجک ہے. بتا دیں مزمل صاحب. دیکھیں میں بتاتا ہوں, آپ بتا دیں کہ یہ غلط میں کہہ رہا ہوں. ہونڈا 13.5 لاکھ ہونڈا ایٹلس نے دسمبر 2021 مطلب میں ریکارڈ سیلز بک کی ہیں اس نے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ 13.5 لاکھ بائک نہ ہونڈا مہنگا ہوا یا نہیں ہوا پچھلے 3 سال میں؟ اچھا آپ چلے وہ مہنگائی کی بات کر لینا پہلے. اتنی بائک کیسے لے لی لوگوں نے؟ ہونڈا مہنگا ہوا ہے نا. بالکل نہیں انٹرپٹ کیا تھا, مجھے بات تو کرنے دیں. بات کرنا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا ملک میں, جیسے مسلم لیگ نون کے پاس ایک پوائنٹ تھا جس پہ یہ ہمیں ہیمر کرتے تھے کہ ہم نے 5.5% پہ گروتھ چھوڑی, حالانکہ اس سے 1 سال پہلے 4.5 تھی, پھر اس سے 4 تھی. ٹھیک ہے, نہیں وہ سر ریوائز ہو گئی 5.5 ہے, اس کو آپ دیکھیں. ٹھیک ہے نا, ان کے آخری 2 سال کی ایوریج گروتھ تھی 4.6%. صحیح ہے. ہماری جو پچھلا سال 2021 گزر گیا وسیم بھائی, چند دنوں میں ریوائز نمبر آنے والا ہے, اور جو یہ سال ہے یہ ملا کے مسلم لیگ کے آخری 2 سال سے زیادہ گروتھ ہے. اور ماشاءاللہ اس دفعہ گروتھ کی, بائکیں کیوں بک رہی ہیں, چھوٹی گاڑیاں کیوں بک رہی ہیں, اور کتنی گروتھ ہو جائے گی انشاءاللہ. پروفیٹیبلٹی یہ گئے تھے, کارپوریٹ گروتھ جو چھوڑ کے گئے تھے نا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جب گئے تھے نا تو 2018 میں اسٹاک ایکسچینج کا پروفٹ تھا 530 ارب, اس سال 580 ارب سوری, اس سال 930 ارب روپے آیا. تو یہ جو ہے نا مہنگائی, دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور شہری علاقے اور تنخواہ دار کو بہت افیکٹ ہوا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن دیر از اے سیگمنٹ جس کو فائدہ بھی ہوا ہے, جس کی وجہ سے جو ایک آخری کلیم تھا مسلم لیگ نون کا کہ ہم نے گروتھ چھوڑی تھی, اس پہ بھی ہم نے بیٹ کر دینا اس سال انہیں, اور آخری 2 سال اور ہمارے تیسرا اور چوتھا سال اس سے زیادہ گروتھ ہوگی ہماری.
اور یہ ابھی آپ دیکھیں جنوری کے مہینے میں آپ کو جو ہے نا نمبر سارے مل جائیں گے کہ پچھلے سال کے ریوائز نمبر کیا ہیں. اور جو ورلڈ بینک کی بات کر رہے تھے, ورلڈ بینک نے تو 2021 میں کہا تھا کہ 1% گروتھ آئے گی, اب وہ 4% کر دی نا اس نے. تو یہ ورلڈ بینک وغیرہ ابھی چھوڑ دیں. ورلڈ بینک آج کہہ رہے ہیں کہ اس مالی سال میں آپ جائیں گے 3.4 پہ اور اگلے میں 4 پہ. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ ورلڈ بینک حالیہ تاریخ میں نمبر غلط ثابت تو ہوا ہے, یہ بات صحیح ہے. اچھا آخری چیز 5 سالوں بعد 5ویں سال انہوں نے 5 سالوں بعد 1800 ارب روپے ٹیکس کلیکشن میں اضافہ کیا. ہمارا صرف اس سال ایک سال میں 1300 ارب روپے ٹیکس اضافی ٹیکس جمع ہوگا. اس سے اندازہ لگا دیں کہ ہوا سے اڑ کے تو نہیں آ رہی. جواب دینے دیں پرسنٹیج وائز کتنا اضافہ کر لیں گے آپ جہاں پہ آپ کو ملا تھا. اب مجھے جواب دینے دیں. بتا دیں ابھی تک 32% اضافہ ہے. 32%. وسیم بھائی میں اب اس کا جواب دے دوں. بتائیں 2-3 چیزوں کا جواب دے دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکس گروتھ جو تھی, ٹیکس گروتھ ہوتی ہے ناٹ بائی, اور کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے مزمل کو بھی پتا ہے, یہ گھمانے کی بات کر رہے ہیں, بہت سمارٹ ہیں کہ جہاں اماؤنٹ یوز کرنی ہوتی ہے وہ اماؤنٹ یوز کرتے ہیں, جہاں پرسنٹیج کرنی ہوتی ہے وہاں پرسنٹیج. ہمارے پیریڈ میں 5 سال میں ڈبل ہوا تھا اور 4 سال میں 20% ٹیکس گروتھ ہوا تھا, باوجود اس کے کہ لوئسٹ لیول آف انفلیشن تھا and lowest level of devaluation تھا. The two factors that automatically pushes up your tax revenue. اور اس کی میں سمپل سی ایگزامپل دے دوں کہ اگر آپ کی امپورٹ کوئی چیز آپ کر رہے ہیں اور اس پر $1 پر آپ 10% ٹیکس لگاتے ہیں, تو وہ اگر 100 روپے بنتے تھے تو اس پر 10 روپے ملتا تھا, اب 150 پر 15 روپے ملتا ہے. تو آٹومیٹکلی اس میں کوئی FBR کا یا حکومت پاکستان کا کوئی بڑا وہ lowest level of devaluation and lowest level of inflation rate. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اسٹاک ایکسچینج کی بات کی. واہ واہ مزمل, آپ نے جو بات کی, پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ ایبسلوٹ اماؤنٹ میں اگر آپ دیکھیں گے نا کہ جی اس وقت انڈیکس کہاں تھا اور اب انڈیکس کہاں, سب سے جو خراب چیز ہے اس حکومت کی, چاہے وہ کرنسی مارکیٹ ہو, چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ ہو یا دوسری مارکیٹ, از دا وائلڈ سوئنگز. نو ون کین پلان بزنسز, نو ون کین ٹیک اے پوزیشن in a market جہاں وائلڈ سوئنگز ہوں کہ ایک دفعہ 152 روپے چلا گیا ایکسچینج ریٹ, ایک دفعہ 180 روپے چلا گیا 3 مہینے کے بعد. اگر ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے تو 6% 7%. اسی طرح سے اسٹاک مارکیٹ 43,000 پر ہم چھوڑ کے گئے تھے. پہلے میں اپنا PMLN کا بتا دوں, ہم نے 19,000 پر لیا تھا اور 3.5 سال کے بعد وہ 50,000 تھا. 50,000 انہوں نے 43,000 پر لیا تھا اور 3.5 سال کے بعد آج 45,000 پر ہے. تو جو بڑے بزنس مین ہیں, بڑے بزنس مین, اور انہوں نے تو خود پروو کر دیا ہے, یہ بار بار ایک ہی چیز یوز کرتے ہیں. اور جو شوکت ترین جس گروپ کو, انٹرسٹ گروپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ بڑا جو بزنس مین ہے, ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جب شوگر میں جب لوگوں کو لوٹا گیا ہے یا گندم میں لوٹا گیا ہے 400 بلین روپے, تو وہ غریب لوگوں کی جیبوں سے نکل کے امیر لوگوں کی جیبوں میں گئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ان کی 400 بلین کا دیکھیں پروفٹ میں اضافہ ہو گیا. ہاں بالکل ہوا ہے, لیکن لوٹ کے کس کا لے کے گئے ہیں؟ غریب کا, متوسط طبقے کا, لوور مڈل کلاس کا, مڈل کلاس کا. He would like to respond to this. LNG میں کسی کو نقصان ہوا ہے